خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ سلطانہ ڈاکو، قسط نمبر 21۔ جب پولیس چوکی میں بھڑکتے شعلے مدھم پڑنے لگے اور اس کے در و دیوار کوئلہ ہو کر ڈھیر ہو چکے تو وہ لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر آگے روانہ ہو گئے۔ فضا میں لکڑی کے علاوہ انسانی گوشت کے جلنے کی بو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کاذب کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور ذرا سا بھی اجالا پھیلنے سے پہلے گاربو سے زیادہ دور نکل جانا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے سے ان کے گزرنے کے آثار دریافت ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس کے بعد انہی علاقوں میں ان کا سراغ لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے انہیں کسی ایسے علاقے میں پہنچ جانا چاہیے تھا جہاں ان کی موجودگی کا امکان پولیس کو ذرا کم ہی نظر آتا۔ راستے میں سلطانہ بھورے سے مخاطب ہوا۔ جو کچھ ہم پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں وہ پولیس پر ہماری دہشت قائم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ بے شک، بھورے نے تائید کی۔ پولیس نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ حد سے زیادہ غریب مسکین گھرانوں کے وہ لڑکے جنہیں وہ فقیروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے اور جب چاہتے تھے انہیں کان سے پکڑ کر مجمع کے سامنے الٹا لٹا کر ان کی پیٹھ پر ڈنڈے برسا سکتے تھے، وہ جب پنجرہ توڑ کر نکلیں گے تو ان کی غلام روحیں آزاد ہو کر کیسا غدر مچائیں گی۔ اب انہیں پتا چلے گا کہ ہم کمزور سے لوگوں کی آتمائیں کتنی طاقتور تھیں۔ سلطانہ نے گردن گھما کر دوسرے ساتھیوں کو مخاطب کیا۔ اب بھی وقت ہے، تم میں سے کسی کو ڈر لگ رہا ہو، کسی کو گھر کی یاد ستا رہی ہو، کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ آگے چل کر پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ واپس جا سکتا ہے۔ میں کسی کو نہیں روکوں گا، کسی سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ کیسی بات کر رہے ہو سلطانہ؟ صادق فوراً بول اٹھا۔ ہم تو اپنے پیچھے سارے دروازے بند کر کے آئے ہیں، واپسی کا اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ خیال بھی دل میں مت لانا کہ مصیبت کے وقت میں ہم تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ہم تمہاری ڈھال بن کر ساتھ رہیں گے۔ کوئی گولی اگر تم تک پہنچی تو ہمارے بدن سے گزر کر پہنچے گی۔ ہاں، صادق نے یہ سب ہم سب کے دل کی بات کی ہے۔ سرجو بول اٹھا۔ تم بھی مجھے کبھی اپنے سے پیچھے نہیں پاؤ گے۔ جہاں تمہارا پسینہ گرے گا سلطانہ، وہاں اپنا خون بہائے گا۔ سلطانہ نے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا۔ اسی طرح کی باتیں کرتے، کبھی سفر کرتے اور کبھی قیام کرتے، وہ پہلے مشرق میں بلدوانی پہنچے، پھر انہوں نے شمال میں نینی تال کی طرف سفر شروع کیا۔ سلطانہ کا خیال تھا کہ پولیس ان کے بارے میں یہ کبھی نہیں سوچے گی کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور نینی تال پہنچ جائیں گے۔ وہ ترائی کے علاقوں میں رہنے والے تھے اور ہمیشہ نشیب کی طرف سفر کرتے تھے۔ نینی تال کی طرف جاتے وقت وہ دن میں جنگلوں میں جھاڑیوں میں چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے، اس لیے انہوں نے 15-16 میل کا فاصلہ 3 دن میں طے کیا۔ وہ نینی تال کی آبادی سے بچتے ہوئے اس سے 1 میل دور بلندی کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے نینی تال کے مکانوں کی چھتیں نظر آ رہی تھی۔ وہاں کی مشہور بریواری یعنی شراب کی فیکٹری بھی دکھائی دے رہی تھی، جس کے سامنے سبزہ زار پر انگریزوں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ بلدوانی سے کاروں میں نینی تال آنے والے انگریز زیادہ تر سفر تو کاروں میں ہی طے کرتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں آخری 1-2 میل وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے تھے۔ شاید پہاڑی راستے کے اس ٹکڑے پر کار میں سفر کرتے ہوئے کچھ خوف محسوس کرتے تھے۔ سلطانہ نے اپنی نئی پناہ گاہ سے صادق کو آبادی بھیجا تاکہ وہ ادھر ادھر سے کچھ سنگن لے کر معلومات حاصل کر کے آئے کہ پولیس ان کی تلاش کے سلسلے میں کیا کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کے حلیے بہت خراب ہو گئے تھے۔ صادق اور سرجو کے کپڑے تو پھٹ ہی گئے تھے، تاہم صادق کسی نہ کسی طرح اپنا حلیہ کچھ ٹھیک کر کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ نینی تال میں چونکہ ریڈیو بھی تھے اور اخبار بھی آتے تھے، اس لیے تازہ ترین حالات کا پتہ چل سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد صادق خبر لے کر آیا کہ
ان لوگوں کی تلاش کا کام ڈی ایس پی تیرتھ سنگھ کے سپرد کیا گیا تھا، جو اپنے 12 ماتحتوں کے ساتھ انہیں تلاش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے پنجاب سے 12 برویا کھوجی بھی اپنی مدد کے لیے بلوائے تھے۔ باوریا کھوجیوں کے بارے میں پورے ہندوستان میں سب سے ماہر کھوجی سمجھا جاتا تھا۔ فی الحال تیرتھ سنگھ نے چڑھائی کی طرف رخ نہیں کیا تھا اور نہ ہی نینی تال آنے کا کوئی ارادہ ظاہر کیا تھا۔ بہرحال یہ مہم تیرتھ سنگھ کے سپرد کیے جانے سے ظاہر ہوتا تھا کہ انگریز سرکار کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ ویسے تو اس کی اہمیت کا پتہ اس بات سے بھی چلتا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں اسے انسپیکٹر سے براہ راست ڈی ایس پی بنا دیا گیا تھا۔ سلطانہ کو یاد تھا کہ جب تیرتھ سنگھ نے نجیب آباد کے قلعے میں آنا جانا شروع کیا تھا تو وہ محض ایک ASI تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے ہندوستانی پولیس کے بہت سے افسروں کو بھی فوجی ڈیوٹی دینے کے لیے ولایت بلوایا تھا۔ تیرتھ سنگھ بھی ان افسروں میں شامل تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کئی افسر تو ولایت میں ہی رہ گئے تھے۔ تیرتھ سنگھ نے وہاں نہ جانے کون سا کارنامہ دکھایا تھا کہ وہ واپس آیا تو اسی ڈی ایس پی بنا دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، اسے رائے بہادر کا خطاب بھی مل چکا تھا۔ اس ترقی اور اعزاز کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اس نے اپنی ملازمت کے دوران سب سے زیادہ بھسوؤں اور دوسرے مجرموں کو گرفتار کیا تھا۔ سلطانہ کے لیے یہ خبر کچھ زیادہ تشویش کا باعث نہیں تھی کہ تیرتھ سنگھ کو اس کی تلاش اور گرفتاری پر مامور کیا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات زیادہ تشویشناک تھی کہ تیرتھ سنگھ نے پنجاب سے 12 باوریا کھوجی اپنی مدد کے لیے بلوائے تھے۔ اس نے اپنے دادا گلفی سے سنا تھا کہ کوئی بھی باوریا کھوجی اپنی جگہ کارپٹ صاحب سے کم نہیں تھا۔ وہ کسی بھی گروہ کے قدموں کے نشان دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ اس میں کتنے آدمی شامل تھے، کون کس عمر کا تھا، کون تیز چلتا تھا اور کون آہستہ، کون زخمی تھا اور کون لنگڑا رہا تھا، کون بزدل تھا کون بہادر، اور ان میں سے کون تو آدمی آپس میں بھائی تھے۔ ان کی اس خوبی کے بارے میں سوچ کر تو بھورے اور پریتم بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بہرحال ان تازہ معلومات کی روشنی میں سلطانہ نے مزید 1 ہفتہ نینی تال کے قریب ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اندازے کے مطابق فی الحال انہیں یہاں کم خطرہ تھا، البتہ جس جگہ وہ اس وقت رکے ہوئے تھے وہ زیادہ محفوظ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ نینی تال جھیل جسے مقدس سمجھا جاتا تھا، اس کے مغربی کنارے پر انہیں ایک شاندار اور محفوظ جگہ مل گئی۔ وہاں پانی کے سامنے قریباً 100 فٹ اونچی ایک ایسی چٹان تھی جس پر قدرتی طور پر کچھ ٹیڑھے ترچھے قدمچے سے بن گئے تھے جن کے ذریعے اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ اس کی چوٹی پر بہت بڑے پیالے سے مشابہ ایسا گھڑا موجود تھا جس کے ارد گرد خوبصورت گھنے درختوں کا گھیرا تھا۔ ان درختوں کی وجہ سے گڑھے میں چھاؤں تھی۔ یہ گھڑا شاید کسی زمانے میں کوئی تالاب تھا جو خشک ہو گیا تھا۔ چٹان کی ساخت سے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ایسی جگہ ہوگی جسے پناہگاہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہوگا۔ اس میں 50 آدمیوں کی چھپنے کی گنجائش تھی۔ سلطانہ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں صحیح معنوں میں اپنا پہلا ٹھکانہ بنا لیا۔ گھوڑے انہوں نے وہاں سے دور نشیب میں درختوں سے باندھ دیے۔ وہاں گھوڑوں کی موجودگی مشکوک نظر آنی ہی آتی تھی۔ سیر و سیاحت کے لیے آنے والے بہت سے افراد ایسے سبزہ زاروں اور درختوں کے جھنڈوں میں ایسے گھوڑے باندھ دیتے تھے۔ یہاں انہیں یہ فائدہ بھی تھا کہ وہ روزانہ مقدس جھیل میں نہا بھی سکتے تھے اور کپڑے بھی دھو سکتے تھے۔ پہلے ہی دن انہوں نے کچھ ضروری چیزوں کا بندوبست کر لیا جن کی وجہ سے وہاں ان کا قیام مزید آسان ہو سکتا تھا۔ اس جگہ قیام کی پہلی رات انہوں نے مسلسل کئی دن کی بے آرامی اور اعصابی تناؤ کے بعد پہلی بار کچھ سکون محسوس کیا۔ ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ آس پاس کے جنگلوں میں شکار بھی دستیاب تھا۔ گجیندر دوسرے ہی روز ایک ہرن شکار کر لایا۔ رات کو وہ اسے اپنی پناہگاہ میں آگ پر بھوننے بیٹھے تو نشیب میں تاروں کی مدھم سی روشنی میں سبزہ زاروں اور پہاڑوں کے درمیان جھلملاتی جھیل کا منظر نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سلطانہ نے اپنے وجود میں ایک نئی تازگی اور فرحت اترتی محسوس کی۔ اسے یوں لگا جیسے رام جی نے خاص طور پر خود اس جگہ کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی۔ رام جی بھی اسے پولیس کے ہتھے چڑھنے سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔
وہ خوابناک سے لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ تمہیں پتا ہے، ہزاروں سال پہلے رام جی اور سیتا جی بھی دریائے گوداوری کے کنارے ایک خوبصورت جگہ پر پہنچے تھے۔ شاید وہ بھی ایسی ہی جگہ ہوگی۔ اس کا نام پنچاوتی تھا۔ اس نے آگ کے گرد بیٹھے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر نظر ڈالی۔ شعلوں کی نارنجی روشنی میں ان کے سامنے چہرے دمک رہے تھے اور آنکھیں درندوں کی آنکھوں کی طرح جھلملا رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سلطانہ ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس جگہ کا نام بھی پنچاوتی رکھ دوں۔ آئندہ جب بھی مجھے سکون اور آرام کی ضرورت ہوا کرے گی میں یہیں آ جایا کروں گا۔ گھورا ہنس کر بولا، سکون اور آرام کی تلاش میں تو بڑے لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو سکون اور آرام کے لیے نہیں، پناہ کے لیے ایسی جگہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نام تو تم جو چاہو رکھ دو، ہمیں کون سا اس نام کو منظوری کے لیے سرکار کے پاس بھیجنا ہے۔ یہ سلطانہ کی مرضی اور ساتھیوں کی تائید سے اس جگہ کا نام پنچاوتی طے پا گیا۔ نشیب میں واقع جھیل اور اس کے آس پاس کی جگہ ویسے ہی مقدس سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے لوگ اس جھیل میں بھی اسی طرح اشنان کرنے اور منتیں ماننے آتے تھے جس طرح گنگا پر جاتے تھے۔ ان لوگوں نے خاصے آرام سے 15 دن پنچاوتی میں گزار دیے اور کسی کے نظر میں نہیں آئے۔ اس کے بعد ایک بار پھر تازہ خبریں لانے کے لیے شادق کو شہر بھیجا گیا۔ وہ خاصا وقت نینی تال میں گزار کر آیا اور ایک اچھی خبر یہ لایا کہ باوریا کھوجی بھی ان کا کھوج لگانے میں ناکام رہے تھے اور پولیس نے انہیں پنجاب واپس روانہ کر دیا تھا۔ خبروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی تلاش کی مہم کچھ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس سے سلطانہ کا حوصلہ بلند ہوا اور اس نے نجیب آباد کی طرف واپس جانے کا قصد کر لیا۔ وہ نشیب میں بلدبانی کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ٹھنڈی سڑک اور گارپو کے جنگلوں سے بچتے ہوئے گزرے۔ آتے وقت انہوں نے جو راستے اختیار کیے تھے، واپس جاتے وقت وہ ان میں سے کسی پہ بھی نہیں گزرے۔ وہ رات میں سفر کرتے اور دن میں درختوں کا کوئی جھنڈ تلاش کر کے اس کے درمیان چھپ کر آرام کرتے۔ راستے میں بہت سی نشانیوں اور کچھ اڑتی خبروں سے کافی حد تک ان کے اس اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ ان کی تلاش کی مہم ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ شاید ان کے بارے میں فرض کر لیا گیا تھا کہ وہ کسی اور صوبے کی طرف نکل گئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ شاید کسی کو بھی گمان نہیں گزرا تھا کہ وہ واپس نجیب آباد کی طرف بھی آ سکتے تھے۔ راستے میں سلطانہ کا اپنے بیٹے راجکمار کو دیکھنے کے لیے جانے کی بڑی شدت سے دل چاہا، لیکن اس نے خود پر ضبط کیا۔ ابھی اس قسم کی کوئی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ نگیشر اور بھورے اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے بے چین تھے، لیکن جب سلطانہ نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تو انہیں بھی اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑا۔ ویسے ان کا مقصد اپنی بیویوں کی خیر و عافیت معلوم کرنا بھی تھا۔ دونوں کے سسر نیک معاش تھے اور قلعے سے دور دو مختلف بستیوں میں رہتے تھے۔ قلعے سے فرار ہوتے وقت انہوں نے اپنی بیویوں کو ہدایت کی تھی کہ ہنگامے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی فرار ہو جائیں اور اپنے والدین کے پاس پہنچ جائیں۔ وہاں سے بھی یقیناً انہیں روپوش ہونا پڑا ہوگا، ورنہ وہ بھی تفتیش اور پوچھ گچھ کی زد میں آ سکتی تھی۔ انہیں بھی صحیح طور پر اپنی بیویوں کے بارے میں پتہ بھی چلانا تھا کہ وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ توقع انہیں یہی تھی کہ ان کی بیویوں کے بارے میں یہ تاثر قائم ہوا ہوگا کہ ان کے شوہر انہیں اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔ ان سب کو ہی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے پیاروں سے ملاقات کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ سلطانہ کو یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ اس کے ساتھی اس کے حکم پر اپنی بڑی سے بڑی خواہش کو تیاگ دینے کے لیے تیار تھے۔ جس قسم کا نصب و ضبط وہ اپنے گروہ میں قائم کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے سب سے پہلے یہی چیز ضروری تھی۔ اس نے ایک طرح سے بھورے اور نگیشر کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم بے فکر رہو، موقع ملتے ہی میں مراد آباد میں پنچایت کو پیغام بھجواؤں گا۔ وہ تمہاری بیویوں کے بارے میں سارے حالات معلوم بھی کر لیں گے اور اگر اس سلسلے میں کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی کریں گے۔ آخر میرے دادا زندگی بھر انہیں نذرانہ بھجواتے رہے ہیں اور ذرا حالات بہتر ہو جائیں تو میں بھی بھجوانا شروع کر دوں گا۔
پنچایت کے لوگ ایسے موقعوں پر ہمارے کام نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ اس کی بات سن کر بھورے اور نگیشیر بالکل مطمئن نظر آنے لگے۔ اگلے 2 مہینے انہوں نے نجیب آباد کے قریبی جنگلوں میں ہی گزار دیے۔ ان جنگلوں میں سب سے زیادہ جو درخت پائے جاتے تھے انہیں سال کے درخت کہا جاتا تھا۔ ان میں ایک لیسدار سا پھل بھی لگتا تھا جو مجبوری میں کھایا بھی جا سکتا تھا اور پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی، لیکن انہیں اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ انہوں نے تھوڑے ہی دنوں میں ہی پیشہ ور شکاریوں کے انداز میں جنگل میں زندگی گزارنا سیکھ لیا تھا۔ وہ کوئی خاصی تنگی یا بے آرامی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس ضرورت کی قریباً ہر چیز تھی۔ 2 فاضل گھوڑے بھی تھے جن پر تمام سامان لدا رہتا تھا۔ نقد رقم بھی ان کے پاس ہوتی تھی۔ ضرورت پڑنے پر ان میں سے کوئی رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد کسی قریبی بستی میں جا کر خریداری بھی کر لاتا تھا۔ نقد رقم کے لیے وہ کبھی کبھار کوئی واردات کر لیتے تھے۔ انہیں ضرورت کے بغیر وہ واردات نہیں کرتے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی تلاش کا معاملہ کچھ اور ٹھنڈا پڑ جائے۔ وارداتوں کی وجہ سے بھی ابھی ان کی طرف سے کوئی توجہ مبذول نہ ہو۔ فی الحال وہ گویا خود ہی اپنے آپ کو جنگل میں روپوشی کی زندگی گزارنے کی تربیت دے رہے تھے۔ ویسے تو انہیں گلفی دادا نے جنگل کی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھی اور جس حد تک ممکن ہو سکا تھا تھوڑے بہت تجربات بھی کرائے تھے۔ اس کے باوجود خود اپنے بل بوتے پر مسلسل جنگل میں رہنے کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ روز ہی روز کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھتے تھے۔ جنگل میں ان کا قیام طویل ہوتا گیا۔ انہیں ایک دوسرے کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملا تھا۔ ہر ایک سے الگ الگ کچھ نہ کچھ باتیں معلوم تھی۔ جنگل کی زندگی کا سب سے زیادہ تجربہ گجیندر کو تھا۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ کون سا پھل کھانے چاہیے اور کون سا نہیں، کن پھلوں اور پودوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ جہاں اوس پڑ چکی ہو وہاں آگ جلانے کے لیے لکڑی کس طرح تلاش کرنی چاہیے اور بارش میں آگ کو کس طرح روشن رکھا جائے، بغیر شاخوں والے درختوں پر کس طرح چڑھا جائے اور بوقت ضرورت درخت پر سونے کا انتظام کس طرح کیا جائے۔ ایسی ہزاروں باتوں کے علاوہ ان کا نشانہ بھی بہتر ہو گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے بہت مشق کی تھی۔ سب سے اچھا نشانہ سلطانہ کا تھا۔ وہ تو اڑتی چڑیا کو بھی مار گرا سکتا تھا۔ اتفاق سے جو گھوڑا اس کے ہاتھ آیا تھا وہ بھی بہت اچھی نسل کا تھا۔ سلطانہ نے اس کا نام چیتک رکھ دیا تھا۔ ماراواڑی زبان میں اس کا مطلب چیتا تھا۔ سلطانہ نے سنا تھا کہ ماوراڑ کے آن جہانی مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے گھوڑے کا نام بھی چیتک تھا۔ سلطانہ کبھی کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا کرتا تھا کہ کسی روز وہ اپنے چیتک پر سوار ہو کر راجپوتانہ جائے گا اور چتوڑ گڑھ کے قلعے میں داخل ہوگا تو راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے ٹھاکر اور بنیے صفے بانے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس کا استقبال بالکل اسی طرح کیا جائے گا جس طرح مہاراجہ پرتاپ سنگھ کا کیا جاتا تھا۔ بنیے اور ٹھاکر نعرے لگائیں گے کہ راجپوت سلطان کی جے۔ ان کی بیویاں ایک دوسرے کو بتائیں گی یہ دراصل مہارانا پرتاپ سنگھ کا دوسرا جنم ہے۔ سلطان اپنے سامنے کھڑے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھے بغیر اچانک چھلانگ لگا کر اس پر بیٹھ جاتا تھا اور جس رفتار سے گھوڑا بگاتا تھا اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے اپنے ساتھی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ پاتے تھے۔ اس کے باوجود وہ خود کو اچھا گھڑ سوار نہیں سمجھتا تھا۔ ساتھی اس کی گھڑ سواری کی تعریف کرتے تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر کہتا، میں تو کچھ بھی نہیں، دادا تو دوڑتے گھوڑے سے کسی بیل گاڑی میں کود جاتے تھے، یہ کام مجھے ابھی تک نہیں آیا۔ تاہم وہ دوڑتے گھوڑے سے بھی صحیح نشانہ لگا لیتا تھا اور کہتا تھا، اگر میں چیتک پر سوار ہوں تو پولیس مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتی۔ جنگلوں میں قیام کے دوران ہی اس نے پنچایت کو نذرانہ بھجوانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا، بھائی کیا پتا کب پنجوں کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کے ساتھی محسوس کرتے تھے کہ سلطانہ کو کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل تھی۔ وہ جب بھی کسی خاص واردات پر نکلنے کی تیاری کرتے، سلطانہ گھوڑے سے اتر کر آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کھڑے کھڑے ہی کچھ دیر کے لیے گویا مراقبے میں چلا جاتا تھا۔ وہ زیر لب شاید کچھ بڑبڑا رہا ہوتا،
लेकिन करीब खड़े किसी साथी को भी कोई लफ्ज सुनाई न देता। वो जब आंखें खोलता तो इनमें गोया खून उतरा हुआ दिखाई देता। इसके चेहरे पर एक नया ही एतमाद होता। रगों पे में गोया बिजलियां भर जाती। वो कुछ इस तरह वारदात पर रवाना होता जैसे उकाब अपने शिकार पर झपटने लगा हो। वो अक्सर सफर में रहते, लेकिन क़याम किसी जंगल ही में रहता। वो एक जंगल की तरफ सफर करते रहते। मुसलसल एक ठिकाना ना बनाने में ये मसलियत थी कि इनका कोई सुराग लगाता हुआ इन तक ना पहुंच सके। अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उन्होंने दाढ़ियां और सर के बाल बढ़ा लिए थे। सादिक और सरजू की दाढ़ियां बहुत छदरी थी, थोड़ी पर तो बाल बहुत ही कम थे। चुनांचे उन्होंने अपने हुलिये में मजीद तब्दीली लाने के लिए सर मुंडवा दिए। कभी कभी वो गेरुए रंग का कपड़ा जिस्म पर लपेट लेते, मोटे मोटे मनकों और लहसुन की पोथियों की मालाएं गले में डाल लेते, माथे पर बड़े बड़े तिलक लगा लेते और किसी गांव या कस्बे के मंदिर में चले जाते। सुल्ताना मंदिर के पुजारी को बताता कि वो हर दवारे से आए हुए साधु हैं और अक्सर सफर में रहते हैं। वो आराम से कई कई रात मंदिर में क़याम करते। इनकी खूब खातिर तवाज़ो होती। दिन में वो गांव या कस्बे की गली कूचों में घूमते फिरते, बज़ाहिर धर्म का थोड़ा बहुत प्रचार करते। कभी रास्ते में किसी को रोककर नसीहतें करते, लेकिन दर हकीकत वो चारों तरफ का जायजा ले रहे होते। वो देखते थे कि कौन सा मकान पक्का है और किसके दरो दीवार से खुशहाली टपक रही है, किस मकान में आने जाने वाली औरतों ने सोने के ज्यादा जेवर पहने हुए हैं, कौन सी दुकान में मालो असबाब है और किसका मालिक ज्यादा खुशहाल बनिया दिखाई दे रहा है। वो आंख बचाकर चूने की डली से ऐसे मकानों और दुकानों पर निशान लगा देते। कम अमीर दिखाई देने वालों के मकानों पर एक लकीर, जरा ज्यादा अमीरों के मकानों पर 2 लकीरें और काफी दौलतमंद नजर आने वाले के मकानों पर 3 लकीरें। रात में इन लकीरों की मदद से मकानों को पहचाना जा सकता था। फिर वो पुजारी की खिदमत में 5-10 रुपए का नजराना पेश करके बज़ाहिर वहां से रुखसत हो जाते। लेकिन दूसरी रात इस गांव या कस्बे कर क़यामत टूट पड़ती। 7 घुड़सवार चेहरों पर ढाटे बांधे आंधी तूफान की तरह गांव में दाखिल होते। एक एक घुड़सवार के पास 2-2, 3-3 राइफलें और मशलें होती। आग लगाने के लिए मिट्टी का तेल और पेट्रोल के डब्बे होते। मकानों के दरवाजे और ताले टूट जाते और दनदनाते हुए अंदर घुस जाते। मुजाहमत करने वालों के जिस्म गोलियों से छलनी हो जाते। बाज घरों को आग लगा दी जाती। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सुल्ताना डाकू की हकीकी जिंदगी की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।